ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جیسے ارشاد فرمایا، اور پھر جب میں اس کے ظاہر کو درست کر لوں اور اس کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں، تم اس کی تعظیم کے لیے سجدے کرتے گر جانا۔ وہ روح ہے جو اللہ پاک نے جسم میں پھونکی، اور جسم یہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ نفس کیا ہے؟ نفس ایک ایسی شے کا نام ہے جو جامد نہیں ہے، جو ایک سی کیفیت پر نہیں رہتا۔ یہ ایک ایسی شے کا نام ہے کہ اس کو انسان جیسا بنانا چاہے یہ ویسا ہو جاتا ہے، اس کو اعلیٰ کرنا چاہے تو اعلیٰ ہو جاتا ہے، اس کو ادنا کرنا چاہے تو یہ ادنا ہو جاتا ہے، اس کو صاف اور شفاف کرنا چاہے تو یہ صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اس کو گدلا اور میلا کرنا چاہے تو یہ گدلا اور میلا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی شے کا نام ہے جو جامد نہیں ہے، اور اسی کو اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور یہ مختلف کیفیات میں یہ نفس جب رہتا ہے تو اس کو اللہ پاک بیان فرماتا ہے۔ اس سے پہلے اگر روح کا تذکرہ کریں تو اللہ پاک اس روح کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی اللہ پاک جب فرماتا ہے کہ ہم انسان کی شاہرگ سے زیادہ قریب ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے جو روح انسان میں پھونکی ہے وہ در حقیقت انسان کے جسم میں خدا کا نمائندہ بن کے رہتی ہے۔ تو وہ روح انسان میں جب خدا کا نمائندہ بن کے رہتی ہے تو وہ انسان اور خدا کے درمیان براہ راست رابطے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم انسان کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، کیونکہ خدا کی پھونکی ہوئی شے انسان کے اندر رہتی ہے۔ وہ ایک ایسی شے ہے جو ہدایت کا منبع ہے۔ جسم کیونکہ اس دنیا سے بنا ہے، دنیا کے اجزاء سے بنا ہے، کہیں اس میں پانی کا عمل دخل ہے، کہیں آگ کا عمل دخل ہے، کہیں مٹی کا عمل دخل ہے، کہیں ہوا کا عمل دخل ہے۔ کیونکہ یہ دنیا کے اجزاء سے اٹھایا گیا ہے تو یہ دنیا کا انفلوئنس اپنے حواس خمسہ کے ذریعے لیتا ہے۔ اس کی بصارت، اس کی سماعت، ٹیسٹ، خوشبو، احساس، یہ جو اس کی حصے ہیں، اس کے ذریعے وہ دنیا کا احساس اور دنیا کا اثر جسم لیتا ہے۔ روح عالم بالا اور مالک حقیقی کے انوار و تجلیات کو اپنے اندر سمیٹتی ہے۔ وہ خبر وہاں سے لیتی ہے، جسم خبر یہاں سے لیتا ہے۔ جسم دنیا کی خبر لاتا ہے، روح اس عالم بالا کی خبر لاتی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر نفس کیا ہے؟ جو لوگ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو وہ جانتے ہوں گے، ہمارے نوجوان، کمپیوٹر کا ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے، ایک کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہوتا ہے، کمپیوٹر کا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے۔ جیسے 90s میں ونڈو 95 تھی، ونڈو 97 آ گئی، 2000 آ گئی، 2005 آ گئی۔ جو کمپیوٹر کا آپریٹنگ سسٹم ہے، یا آج موبائل آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، کوئی ایپل موبائل یوز کرتا ہے تو ایپل آپریٹنگ سسٹم ہے، کوئی اینڈرائڈ یوز کرتا ہے تو اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم ہے۔ تو نفس انسان کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ روح اللہ رب العزت کا نمائندہ ہے، جسم وہ شے ہے جو اس دنیا کا نمائندہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان نفس آپریٹنگ سسٹم کی مانند ہے۔ اب ایک جنگ جاری رہتی ہے روح اور جسم کے درمیان۔ جسم کہتا ہے کہ میں نے نفس پر غالب آنا ہے، روح کہتی ہے کہ نہیں، میں نے نفس پر غالب آنا ہے۔ پھر جو غالب آ جاتا ہے انسان ویسا بن جاتا ہے۔ اگر نفس پر روح غالب آ جائے
تو انسان نورانی ہو جاتا ہے، کیونکہ روح نورانی ہے۔ اور اگر نفس پر جسم اور یہ دنیا غالب آ جائے اس جسم کے ذریعے تو نفس دنیا دار بن جاتا ہے، پھر اس نفس پر دنیا کی سی رغبتیں اور خصلتیں نمودار ہو جاتی ہیں، وہ دنیا کی صفات لے لیتا ہے۔ اور اگر روح اس پر غالب آ جائے تو وہ رحمانی صفات لے لیتا ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر اسوہ کاملہ کا رنگ لے لیتا ہے اگر روح اس پر غالب آ جائے۔ اور اگر دنیا غالب آ جائے تو نفس اس طرف چل پڑتا ہے۔ تو نفس ایک سلطنت کا نام ہے، اس کے تخت پر اگر روح کو بٹھا لو تو اللہ کے بندے ہو، اور اگر اس میدان کے نفس کے تخت پر دنیا کو بٹھا لو اور اس جسم کو بٹھا لو تو اس دنیا کے بندے ہو۔ پھر جو جس کا بندہ ہو جاتا ہے وہ پھر ویسا ہو جاتا ہے۔